رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان عربی زبان میں رمز سے نکلا ہے۔ رمز کہتے ہیں شدت کو، تیزی کو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کی شدت اور تیزی اور تپش کو کم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اسے شہر الغفران کہا گیا ہے کہ اس مہینے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم رمضان المبارک کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے آنے سے قبل ہم 6 مہینے قبل رمضان المبارک کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں جب رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو جاتا پھر 6 مہینے اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ رب کریم اسے قبول فرما۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنے برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے باقی 11 مہینے کہ رحمتوں اور برکتوں کو ملائے جائے اس ایک مہینے کے برکتوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اتنے برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے، اسی لیے اس مہینے کو شہر الغفران کہا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس مہینے کے بارے میں بتلایا کہ جو 3 کاموں کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وہ 3 اعمال کون سے اعمال ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اتنے اس روزوں کی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو بلا عذر کبھی نہ چھوڑے۔ بیماری ہو، ہلکی پھلکی بیماری ہو تو کوشش کرے اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھے، ورنہ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ باقی سارے سال انسان روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ اتنا اجر و ثواب اس روزے میں ہے، تو اس لیے اس روزے کا اہتمام کرے۔ ایک ایک روزے پر اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو، انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ دوسرا عمل کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرے گا، رات کی نماز پڑھے گا، تراویح کی نماز پڑھے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ رات کی تراویح ہو یا تہجد کی نماز ہو، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا عمل من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ کہ من قام لیلۃ القدر، جو اس رات کے اندر لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا، قیام کرے گا، تو فرمایا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تلی ہوئی ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرے۔ کہ انسان کتنا گناہگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں۔ شہر الغفران یہ مہینہ ہمیں عطا کیا گیا، اس مہینے عبادات کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ساتھ، امت محمدیہ کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمایا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہود کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ان کے پاس فجر کی نماز سے ظہر کی نماز کا وقت ہو کہ وہ اس میں مزدوری کرے اور ان کو ان کی مزدوری کا اجر 1 قیراط دیا جائے۔ یہود کی مثال دی کہ وہ فجر سے ظہر تک مزدوری کرے، ان کو ان کی مزدوری 1 قیراط دی جائے۔ پھر نصارہ کی مثال دی کہ ان کی مثال ایسی ہے، ظہر سے عصر تک وہ لوگ مزدوری کرے، ان کو ان کا اجر 1 قیراط دیا جائے۔ اور پھر فرمایا میری امت کی مثال ایسی ہے جو عصر سے مغرب تک مزدوری کرے، مختصر سا وقت ہے، اور ان کو ان کی مزدوری 2 قیراط دی جائے۔ کتنا اس امت کے ساتھ، امت محمدیہ کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے کہ معمولی سے معمولی عمل پر سارے گناہ معاف، اتنا مختصر وقت 2 قیراط اجر فرمایا۔ اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کا معاملہ فرمایا، اور پھر رمضان المبارک کے مہینہ عطا فرمایا۔ پھر اور تو اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے کھانے پینے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے برکت کا باعث بنایا۔ افطار اور سحری کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عبادت بنایا ہے اس امت کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ اب سحری کھانا ہے، کھانے سے ہمیں قوت نصیب ہوتی ہے، ہمارا فائدہ ہے، لیکن کھانے کو بھی اللہ نے عبادت بنایا رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر عبادت کے ضابطے مقرر کیے کہ کون سی عبادت پر کتنا اجر ملے گا۔ نفلی عبادات کو اللہ نے فرض کے برابر درجہ دے دیا، کوئی نفل کی ادائیگی کرے گا تو فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا،
اور جو فرض کی ادائیگی کرے گا فمن ادا فریدتن کان کمن ادا فریدتن فیما سوا، جو ایک فرض کی ادائیگی کرے گا اس کا ثواب ایسا ہوگا جیسے اس نے 70 فرضوں کی ادائیگی کی۔ مگر روزہ ایسا ہے رمضان المبارک کا روزہ کہ اس کے ثواب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا اس کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے، کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ ساری عبادت انسان کرتا ہے اور عبادتیں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، ہر عمل کا اجر اس وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا، اس کا بدلہ اپنے بندوں کو میں دوں گا، اس کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اس ایک ماہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ بھی پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ آپ علیہ السلام نے آمین فرمایا کہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، ایسا مغفرت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اگر کوئی بخشش نہیں کروائے گا، کوئی اپنی گناہوں کی معافی نہیں کروائے گا، کوئی اپنی مغفرت نہیں کروائے گا، فرمایا آپ جبرائیل علیہ السلام کی بددعا آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین، تو اس کے قبول ہونے میں پھر کوئی شک نہیں ہے، پھر کوئی شک نہیں ہے اس کے قبول ہونے میں۔ انسان کتنا گناہگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ اے میرے بندو کتنے گناہگار ہوں گے تم لوگ، تمہارے گناہ اتنے ہو گئے کہ تمہارے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے، مجھ سے معافی مانگو گے، مغفرت طلب کرو گے، میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات ہے، اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی انسان معافی کروائیں، آگ سے اپنے خلاصی کروائیں، جہنم کی آگ سے خلاصی کروائیں۔ یہی مہینہ ہے، یہ مہینہ نہ معلوم کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں چلے جائیں گے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس رمضان المبارک کے ہر لمحے کو غنیمت جانے، اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، الصیام جنہ، یہ روزہ ڈال ہے، یہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، یہ جہنم کی آگ سے انسان کو بچاتا ہے۔ ڈال جب انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ تلواروں اور نیزوں کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے دنیا کے اندر، تو روزے کو ڈھال کہا گیا کہ یہ جہنم کی آگ سے، جہنم سے انسان کو بچاتا ہے، جہنم سے انسان محفوظ ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اولها رحمہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهَا مغفرہ، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس کا آخری عشرہ وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر انسان جب روزہ رکھے، روزے کی حالت میں ہو، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے، انسان کسی سے جھگڑا نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا وہ جنت ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، گالم گلوچ کرے، تو فرمایا فَلْيَقُنْ إِنِّي أَنَا صَائِمٌ، تو یہ انسان یہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ روزے کی حالت میں کوئی جھگڑا کرے،
کوئی گالم گلوچ کرے تو انسان کہے میں روزے سے ہوں، یعنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے کہ جس سے انسان کا روزہ خراب ہو جائے، جس سے انسان کی عبادت خراب ہو جائے۔ تو انسان اس روزے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے بچائے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے روزے کا۔ روزے کا فائدہ اس وقت ہوگا انسان نیک اعمال کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رمضان المبارک کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے سال کے آخر تک۔ فرشتے جنت کو سجاتے ہیں، اور پھر رمضان جب شروع ہو جاتا ہے تو یہ جنت عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اپنے بندوں میں کچھ بندے میرے اندر رہنے کے لیے بھیج دے۔ اور پھر جنت کی حوریں عرض کرتی ہے اے اللہ اپنے بندوں میں کچھ نیک بندے ہمارے خاوند بنا دیجئے، ہمارا نکاح ان سے کر دیجئے۔ اور جنت کے حوروں کے بارے میں آتا ہے وہ 70 لباس پہنی ہوئی ہوں گی، ہر لباس کی خوشبو الگ ہوگی، ہر لباس کا رنگ الگ ہوگا، پھر بھی ان لباس کے اندر ان کا جسم چھلک رہا ہوگا۔ موتیوں کی مانند وہ حوریں ہوں گی، حور مقصورات فی الخیام۔ یہ جنت کی حوریں ان نیک بندوں کا جو رمضان المبارک کے اندر عبادات کرتے ہیں ان کا انتظار کرتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو شخص اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لے، نشہ پینے سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کسی پر انسان بہتان یا الزام نہ لگائے اور کبیرہ گناہ نہ کرے، تو ان 3 کاموں سے اپنے آپ کو اگر انسان بچائے گا تو اس رمضان کی ہر رات میں 100 حوریں اللہ تبارک و تعالی اس کے نکاح میں دے دیں گے، اس بندے کی نکاح میں دے دیں گے۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے اور اس شخص کے لیے سونے، چاندی، یاقوت سے اور زمرد سے ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ محل اپنے لمبائی اور چوڑائی میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ساری دنیا، پوری دنیا کو اگر اس محل کے اندر رکھا جائے تو یہ ایسا ہوگا جیسے بکریوں کے باڑے کے برابر نظر آئے گا، کہ پوری دنیا اس محل کے اندر ایسے نظر آئے گی جیسے ایک بکریوں کا ایک باڑا ہوتا ہے چھوٹا سا۔ اتنا بڑا محل اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے، کہ جنت کے اندر محل اللہ تبارک و تعالی بناتے ہیں، سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات میں ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تمام آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم، یہ تمام کتابیں اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اس مہینے کے اندر شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات جہنم سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو روزے رکھتا
ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر کی کوئی عبادت کرتا ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام نے شہر مبارک کہا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ڈھال کہا گیا ہے، جہنم سے بچانے کا، آگ سے بچانے کا ڈھال ہے۔ الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے انسان کے لیے۔ اور پھر اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرحۃ عند الافطار، جب روزے دار افطار کرتا ہے اس وقت اسے خوشی نصیب ہوتی ہے، افطار کر رہا ہے۔ اور وفرحۃ عند لقاء ربی، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن اس وقت اسے خوشی نصیب ہوگی، جب اپنے روزوں کا بدلہ دیکھے گا، جب اپنے اعمال کی جزا وہ دیکھے گا تو اس وقت اسے خوشی نصیب ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا چہرہ اللہ تبارک و تعالی ایک روزے کی برکت سے 700 سال مسافت دور جہنم سے دور کر دیتے ہیں روزے دار کے چہرے کو جہنم سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو روزے دار روزہ رکھتا ہے تو جنت میں ان کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جنت کا، باب الریان۔ قیامت کے دن اہل جنت کو جنت کے لیے، روزے داروں کے لیے اس دروازے کو کھول دیا جائے گا اور جنت میں صرف روزے داروں کو صرف اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اور فرشتے کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام خالیہ۔ اور پھر ارشاد فرمائیں اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اپنے بندوں کی شفاعت کرے گا۔ روزے دار قیامت کے دن شفاعت، روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ یہ میری خاطر اس نے کچھ نہیں کھایا، یہ میری خاطر پیاسا رہا، بھوکا رہا، اس کی شفاعت کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کی شفاعت کو قبول کریں گے، قرآن کی شفاعت کو قیامت کے دن قبول کریں گے۔ اور پھر روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے۔ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ سب رمضان المبارک کی برکات ہے کہ باقی 11 مہینے یہ برکات ہمیں نصیب نہیں ہوں گی۔ اس مہینے کے ہر لمحے کو غنیمت جانیں، قیمتی جانیں، اس مہینے کو عبادات کے ذریعے قیمتی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب